بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ البتہ اس بحث کو آگے بڑھائے ہوئے ہم ایک جملہ درج کرتے ہیں جس سے کوئی حتمی نتیجہ نکالنے کے موقف میں نہیں ہے، لیکن اس سے ہم نسبتاً واضح تر مفہوم کا سراغ ملتا ہے۔ نواب اصغر حسین الہ آبادی نے اپنے ایک رسالے ظہور قائم آل محمد میں تحریر کیا ہے۔ ظہور قائم آل محمد از مذاہب عالم، مطبوعہ جے پور راجستھان، صفحات 23، 24، 25، 26۔ شریمد بھگوت ازگرن 2، ادھیائے 2۔ کل جنگ میں سنساری آدمی ہر روز سچائی اور دیا چھوڑ دینے سے کم طاقت ہو جائیں گے۔ کل جنگ میں آدمی کی عمر تخمیناً 120 سال لکھی گئی ہے، مگر ادھرم گناہ کرنے سے وہ پوری عمر کو نہ پہنچ کر اس کے اندر ہی مر جائیں گے، اور کل جنگ کے آخر میں بہت ادھرم کرنے سے اکثر لوگ 20 یا 22 برس سے زیادہ نہ زندہ رہیں گے۔ ایسا چکرورتی اور پرتابی راجہ بھی کوئی نہ ہوگا کہ جس کا حکم 7ویں دیپ کے راجہ کے لوگ مانیں، اپنا دھرم اور نیاؤ چھوڑ کر جوان کو روپیہ دے گا، اس کی حمایت کریں گے، دمڑی کوڑی کے واسطے دشمن ہو جائیں گے، گائے کا دودھ بکری کے برابر کم ہو جائے گا اور گائے میلا اور غلیظ کھاوے گی۔ برہمنوں میں ایسا لچھن نہ رہے گا کہ جسے دیکھ کر آدمی پہچان لے کہ یہ برہمن ہے، بلکہ پوچھنے سے ان کی ذات معلوم ہوگی۔ بیاپار میں بہت چھل ہوگا اور مورکھ آدمی جھوٹی بات بنانے والا سچا اور گیانی سمجھا جائے گا۔ دولت مند کی خدمت سب لوگ کریں گے، ذات پات کا کچھ لحاظ نہ کریں گے۔ استری اور پرش کا چتر ملنے سے اونچ اور نیچ ذات آپس میں بھوگ بلاس کریں گے، یعنی تعلقات خاص پیدا کریں گے۔ اپنی خوبصورتی کے واسطے سر پر بال رکھیں گے، پر لوگ آخرت کا کچھ خیال نہ کریں گے۔ چور اور ڈاکو بہت پیدا ہوں گے جو سب کو دکھ دیں گے، اور راجہ لوگ ڈاکوؤں سے مل کر پرجا کا دھن چرا لیں گے۔ 10 برس کی لڑکی کے بچہ پیدا ہوگا، درخت چھوٹے ہو جائیں گے، پست لوگ اناج اور کپڑے کا دکھ اٹھائیں گے۔ راجہ لوگ تھوڑی قوت رکھنے پر بھی زمین لینے کی خواہش کریں گے۔ گرستی لوگ ماں باپ کو چھوڑ کر ساس اور سسر کے ہو جاویں گے۔ کل جگ کے راجہ اپنا دھرم اور کرم چھوڑ کر استری بالک اور گٹو کا بدا کریں گے، کام کو ود اور لاحب رکھیں گے اور دوسرے کی دولت، عورت اور زمین زبردستی چھین لیں گے۔ ان کا حال دیکھ کر رعایا بھی ویسا ہی کام کرے گی۔ شری کرشن جی کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جو اور جس گھرانے کے ہندو راجہ ہوں گے، ان کے مفصل حالات اور زمانہ حکومت تحریر کرنے کے بعد اور کاکول کا راج بنا کر یہ لکھا ہے کہ اس کے بعد مسلمان راجہ ہو کر بادشاہ کہلائیں گے اور 1099 برس تک ان کا راج رہے گا، اور مسلمانوں کو جیت کر 10 پیڑھی تک گورانڈی راج کریں گے۔ پھر اہیرا اور شودر اور ملیچ راجہ ہوں گے۔ اس کے بعد 11 پیڑھی 99 برس تک مون کا راج ہوگا۔ سورج لبنی بے شاخ اور بے نشان ہو جائیں گے۔ مندرجہ بالا آثار و نشانیوں میں سے صرف چند کے متعلق کچھ تفصیل پیش کرتا ہوں، بقیہ حالات جو ہیں ان کو زمانہ خود دیکھ رہا ہے۔ اول، اگر وہ زمانہ شمار کیا جاوے کہ جب مسلمانوں کو سندھ میں فتح ہوئی تو تقریباً مسلمانوں کی حکومت 1857 تک رہ کر وہ مدت قائم ہو جاتی ہے۔ دوم، 10 پیڑھی گورانڈی راج کریں گے، یعنی گورے راجہ ہوں گے۔ اگر ایڈورڈ جو 8واں کہلاتا تھا وہ سلطنت نہ چھوڑتا تو یہ پیشن گوئی غلط ہو جاتی، مگر اس نئے واقعے نے ثابت کر دیا کہ جو کچھ کہا گیا تھا وہ درست نکلا۔ سوم، اہیرا اور شودر اور ملیچ راجہ ہوں گے جو کہ آج کل موجود ہے، جس میں ہر ذات کے منسٹر وغیرہ ہیں اور حکومت ان کے ہاتھ ہے۔ چوتھے، 11 پیڑھی 99 برس مون کا راج ہوگا۔ مون کے معنی
خاموش رہنے والے کے ہیں۔ پانچویں، زمین زبردستی چھین لیں گے سے ثابت ہوا کہ زمینداری و تلکہ و جاگیرداری کا خلاف انصاف خاتمہ کیا جائے گا، جیسا کہ لفظ زبردستی سے ظاہر ہوتا ہے۔ چھٹے، سورج بنسی بے شاخ اور بے نشان ہو جائیں گے سے مراد حکومت مہاراجہ اودے پور ہے، کیونکہ یہ مہاراجہ رام چندر جی کے اولاد اکبر جن کا نام لو تھا ان کی نسل سے ہے۔ ساتویں، بہت لوگ کپڑے اور اناج کا دکھ اٹھائیں گے جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔ آٹھویں، لوگوں کو دھن زبردستی چھین لیں گے، مراد مختلف قسم کے ٹیکس ہوں گے۔ اس حوالے سے دو مختلف ابواب کے مضامین کو ایک ہی باب کے ذیل میں جوڑ دیا گیا ہے، جبکہ حوالے کا پہلا پیراگراف اسگنڈ 12 کے دوسرے ادھیائے سے ہے اور دوسرا پیراگراف اسگندہ 12 کے پہلے ادھیائے کے آخر سے ہے۔ صفحہ 840، 99 برس کے مون کے راج کے بعد یہ تحریر ہے کہ اتنے لوگ کل جگ میں نامی راجہ ہو کر پھر آخر درشودر اور ملیچ راجہ ہوں گے وغیرہ وغیرہ، یعنی اس حساب سے ست یگ زمانہ رجت ہوگا اور ظہور مادی کل جگ کے آخری دور میں ہوگا، جبکہ ہم اوپر یہ بتا آئے ہیں کہ کل جگ کا آخر 1980 عیسوی سے 2000 عیسوی کے درمیان ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اب ہم کتاب مقدس کی طرف چلتے ہیں، جس کے صحیفوں کو آج بھی کرۂ ارض کی ایک بڑی آبادی میں دینی اور علمی اہمیت حاصل ہے۔ صحیفہ دانیال باب 12 فقرات 1 تا 13۔ اور اس وقت میکائیل مقرب فرشتہ جو تیری قوم کے فرزندوں کی حمایت کے لیے کھڑا ہے اٹھے گا، اور وہ ایسی تکلیف کا وقت ہوگا کہ ابتدائی اقوام سے اس وقت تک کبھی نہ ہوا ہوگا، اور اس وقت تیرے لوگوں میں سے ہر ایک جس کا نام کتاب میں لکھا ہوگا رہائی پائے گا، اور جو خاک میں سو رہے ہیں ان میں سے بتیرے جاگ اٹھیں گے، یعنی حیات ابدی کے لیے، اور بعض رسوائی اور ذلت ابدی کے لیے، اور اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے، اور جن کی کوشش سے بتیرے صادق ہو گئے ستاروں کی مانند ابد الآباد تک روشن رہیں گے۔ لیکن تو اسے وانی ایل ان باتوں کو بند رکھ اور کتاب پر آخری زمانے تک مور لگا دے، بتیرے اس کی تفتیش و تحقیق کریں گے اور دانش افزوں ہوگی۔ پھر میں دانی ایل نے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ دو شخص اور کھڑے تھے، ایک دریا کے اس کنارے پر اور دوسرا دریا کے اس کنارے پر، اور ایک نے اس شخص سے جو کتانی لباس پہنے تھا اور دریا کے پانی پر کھڑا تھا اور پوچھا کہ ان عجائب کے انجام تک کتنی مدت ہے؟ اور میں نے سنا کہ اس شخص نے جو کتانی لباس پہنے تھا اور جو دریا کے پانی کے اوپر کھڑا تھا دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر حی القیوم کی قسم کھائی اور کہا کہ ایک دور اور نیم دور، اور جب وہ مورث لوگوں کے اقتدار کو نیست کر چکیں گے تو یہ سب کچھ پورا ہو جائے گا۔ اور میں نے سنا پر سمجھ نہ سکا، تب میں نے کہا کہ اے میرے خداوند ان کا انجام کیا ہوگا؟ اس نے کہا اے دانی ایل تو اپنی راہ لے، کیونکہ یہ باتیں آخری وقت تک بند اور سر بمہر رہیں گی، اور بہت سے لوگ پاک کیے جائیں گے اور صاف و براک ہوں گے، لیکن شریر شرارت کرتے رہیں گے، اور شریروں میں سے کوئی نہ سمجھے گا پر دانشور سمجھیں گے۔ اور جس وقت سے دائمی قربانی موقوف کی جائے گی اور وہ اجاڑنے والی مکروہ چیز نصب کی جائے گی، 1290 یعنی 1290 دن ہوں گے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ
یا امام زماننا حاذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔